السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کے روزے کی دعا۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبحنی فیہ عن نومة الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ ابن عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے روز کی دعا کو نقل کرتے ہیں البلد الامین میں، اور اس کے دعا کے پڑھنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی اس دعا کی تلاوت کرے خدا اس کے نامہ اعمال میں ہزار نیکیاں اور اس کے درجات کو ہزار درجے بلند فرما دیتا، اور اس کے نامہ اعمال سے ہزار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس عبداللہ ابن عباس نے روایت کو نقل کیا اللہ کے رسول سے۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ روزے کے حوالے سے، اور روایت ابن عباس نے بیان کی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم ہوتا کہ ماہ رمضان میں تمہارے لیے کتنا ثواب ہے تو تم اللہ کا مزید شکر ادا کرتے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور 20 لاکھ درجات بلند کرتا ہے اور بہشت میں 50 شہر تعمیر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ ثواب بھی، اور اب روزے کے مسائل میں سے وہ مسئلہ خاص جس کو یوم شک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس دن کے بارے میں شک ہو کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب: شک کی صورت میں اس دن کا روزہ انسان پر واجب نہیں ہے، البتہ وہ اسے شعبان کی آخری تاریخ قرار دے گا، اور اگر اس دن روزہ رکھنا چاہے تو قربتاً الی اللہ کی نیت سے روزے کو انجام دے، اور اگر دن میں کسی وقت اس کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ثابت ہو گئی تو اپنی نیت کو ماہ رمضان کے پہلے روزے کی طرف موڑ دے گا۔ سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حرج سے مروی ہے کہ میں امام کی بارگاہ میں ماہ رمضان کی فضیلت کے متعلق سوال کیا اور اس مہینے کی افضل نماز کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون سی نمازیں ہیں۔ مولائے متقیان کی محبت میں نمازوں کا بیان، کیا کہنا اس ایک خاتون کا جو قادسیہ کے مقام پر صحرائی خاتون نابینا اور اس طرح سے پکار رہی تھی کہ پروردگار تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا۔ بعض علماء کہتے ہیں الفاظ یہ بھی تھے کہ اے علی ابن ابی طالب سورت کو پلٹانے والے، میری بینائی کو واپس پلٹا دے۔ راوی کہتا ہے سلیمان بن عامش کہ حج پہ جاتے ہوئے اسے دیکھا، اور جب حج سے پلٹ کے واپس آیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ میں نے اس سے اس کا حوال پوچھا تو کہتی ہے کہ میں اس طرح سے مسلسل دعا مانگ رہی تھی کہ ایک دن ایک انتہائی خوشبودار شخصیت میرے پاس پہنچی اور مجھ سے سوال کیا کہ کیا تو واقعاً علی ابن ابی طالب سے محبت کرتی ہے؟ میں نے کہا قسم بخدا میں علی ابن ابی طالب سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ تو اس شخص نے خدا سے مخاطب ہو کر کہا پروردگار اگر یہ اپنے دعوے میں بالکل سچی ہے اور مولا سے محبت کرتی ہے تو پروردگار مولا ہی کا واسطہ اس کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ پھر مجھ سے کہا جانب آسمان دیکھو۔ میں نے جانب آسمان دیکھا، ستارے چمک رہے تھے۔ پھر مجھ سے کہتا ہے جب میں نے اس سے سوال کیا بندے خدا یہ تو بتا جس کا واسطہ تو نے اللہ کو دیا ہے، جن ہستیوں کا، ان کا ہی تجھ کو واسطہ کہ تو ہے کون؟ وہ کہتے ہیں میں خضر ہوں،
مولائے متقیان کی خدمت میں رہتا ہوں، جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا، اور یہ خدا سے دعا مانگ کر اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا مولائے متقیان کی محبت پر اپنی عمر کو تمام کرنا۔ مولا فرماتے نماز ماہ رمضان کی ہر رات کے لیے یاد رکھو، اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی پہلی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت کر کے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید 15 مرتبہ پڑھے گا تو خدا اسے صدیقین اور شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ قیامت کے دن وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا۔ پہلی رات کی دعا۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن، ربیع القرآن، لیکن قرآن کی تلاوت میں بات یاد دلا دوں کہ ایک آیت ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب ایک ختم تلاوت قرآن کے برابر۔ یہ بھی یاد دلا دوں کہ شرعاً کوئی واجب نہیں ہے کہ انسان ماہ رمضان میں جو قرآن شروع کرے تو ماہ رمضان میں قرآن ختم بھی کرے۔ مقصد قرآن کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے دوہرے ثواب ہیں، ایک ظاہری امور میں، ایک باطنی امور میں۔ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی۔ اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی اس کو پڑھیے اور اپنے روحانی علاج کے لیے بھی اس سے وسیلہ اختیار کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النشرہ کے پڑھنے کا فائدہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے یورین کی تکلیف واقع ہو جائے تو وہ کسی برتن پر سورہ النشرہ کو لکھ کر اسے پانی میں گھول کر یہ پانی مریض کو پلائیں تو اس کی بندش ختم ہو جائے گی، اور گردے کی پتھری مثانے کی تکلیف والے مریض کو پلایا جائے تو پروردگار کو شفا عطا فرمائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارکہ رمضان کی دعا اور ماہ مبارکہ رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے دن کے روزے کی دعا۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایات کے اعتبار سے کہ پروردگار عالم ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسی عبادت کہ جس میں دن کو روزے رکھے گئے ہوں اور راتیں نماز پڑھنے میں گزاری گئی ہوں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن کے روزے کے ثواب کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تمہارے اٹھائے گئے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت، 1 پیغمبر کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کا عنوان لکھتا ہے۔ ماہ مبارکہ رمضان کے مسائل کے ذیل میں پہلے روزے سے جو تعریف روایت میں بیان کی گئی، روزے سے کیا مراد ہے، یعنی عام طور پہ خیال کیا جاتا ہے روزہ یعنی نہ کھانا اور نہ پینا یا چند باتوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزہ ظاہر اسی کا نام ہو، روزہ ظاہر کے ساتھ روزہ باطن یعنی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں، بلکہ اس سے مراد کہ انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے، نگاہوں کو حرام سے بچائے، آپس میں جھگڑے سے پرہیز کرے، حسد سے، غیبت سے، فضول و بحث و تکرار سے اپنے آپ کو بچائے، قسم نہ کھائے چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو، گالی دینے، برے الفاظ سے پرہیز کرے، کسی پر ظلم و ستم نہ کرے اور مایوسی کی کیفیت سے اپنے آپ کو الگ کر لے۔ روزے کی نیت
انسان کے لیے عبادت کے حوالے سے شرط ہے کہ نیت کو انجام دے، اس لیے روزہ بغیر نیت کے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ مبارک رمضان کی دوسری رات کے اعمال کے بیان کے ساتھ یاد دلا دوں، کون مولا اور کیا مولا کی محبت میں، قسم بخدا اللہ کا رسول نے ایسے دو شہیدوں کو حالت خواب میں ملاحظہ فرمایا جو زمانے کے معتبر شہداء میں شامل، ایک جعفر طیار جیسی عظیم شخصیت، ایک امیر حمزہ جیسی عظیم شخصیت، سرکار سید الشہداء کربلا کے واقعات سے پہلے امیر حمزہ۔ اور آپ نے سوال کیا ان دونوں شہداء سے کہ آپ دونوں حضرات نے اس آخرت میں مقام جنت میں کیا اعمال کا ثواب سب سے زیادہ محسوس کیا؟ یہ دونوں بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ہم نے سب سے زیادہ جن اعمال کے ثواب کو یہاں محسوس کیا وہ 3 اعمال ہیں، ایک آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجنا، ایک پیاسوں کو پانی پلا دینا، اور ایک محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اجر و ثواب۔ مولا کی محبت میں آئیے اس روایت کو مکمل کیجئے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی دوسری رات میں 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں حمد کے بعد 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اس کا رزق زیادہ کرے گا، وہ آئندہ سال تک برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اس رات کی وہ دعا جو اللہ کے رسول نے پڑھی اس طرح پڑھی جائے، یا الہ الاولین والآخرین وإلہ من بقی وإلہ من مضى رب السماوات السبع ومن فیہن فالق الإصباح وجائل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا لک الحمد ولک الشکر ولک المن ولک الطول انت الواحد الصمد اسألک بجلالک سیدی وجمالک ومولائی ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تغفر لی وترحمنی وتتجاوز عنی انک انت الغفور الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن، ربیع القرآن، لیکن قرآن کی تلاوت میں بات یاد دلا دوں کہ ایک آیت ماہ رمضان میں تلاوت کرنے کا ثواب ایک ختم تلاوت قرآن کے برابر۔ یہ بھی یاد دلا دوں کہ شرعاً کوئی واجب نہیں ہے کہ انسان ماہ رمضان میں جو قرآن شروع کرے تو ماہ رمضان میں قرآن ختم بھی کرے۔ مقصد قرآن کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے دوہرے ثواب ہیں، ایک ظاہری امور میں ایک باطنی امور میں۔ قرآن شفا بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی۔ اپنے جسمانی امراض کے لیے بھی اس کو پڑھیے اور اپنے روحانی علاج کے لیے بھی اس سے وسیلہ اختیار کیجیے۔ سورہ والتین، جو شخص سورہ والتین اپنے فرائض اور نوافل نماز میں پڑھے گا اللہ اسے اس کی مرضی کے مطابق مکان فراہم فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ 3 کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور پھر کھانا کھائے گا تو یہ کھانا اس کے لیے فائدہ مند اور اس کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے روزے کے دن کی دعا۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفاحۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا
اللہ تعالی جنت الفردوس میں اس کا گھر بنائے گا اور اس میں 70,000 کمرے چمکتے ہوئے نور کے ہوں گے، ہر کمرے میں 1000 تخت جن پر حوران جنت موجود ہوں گی، اور ہر کمرے میں 1000 فرشتے خدا کی طرف سے تحفے لے کر داخل ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے روزے کا ثواب، فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ تمہارے جسم کے ہر بال کے بدلے بہشت کے اندر سفید موتیوں سے مزین گنبد بناتا ہے کہ جس کے اوپر اور نیچے 12,000 نورانی گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 12,000 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر حوران جنت کی نعمت موجود ہوگی، اور ہر روز فرشتے ہاتھوں میں ہدیے لے کر تمہارے پاس آئیں گے۔ ماہ مبارک رمضان کے مسائل کے حوالے سے کہ اگر سوال ذہن میں یہ قائم کیا جائے کہ روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے، تو ماہ مبارک رمضان کے روزے کے لیے ہر رات کو اگلے دن کے روزے کی نیت کر سکتا، اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو ہی سارے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے۔ ماہ مبارک رمضان کے رات کی دعا سرکار مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی رات تیسری رات 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید 50 مرتبہ پڑھے گا، تو خدا کی طرف سے ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا کہ آگاہ ہو جاؤ اے فلان فلان کے بیٹے، تم خدا کے آگے جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس رات قیام کرے اور رات بھر جاگ کر گزارے تو خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور دعا جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا الہ ابراہیم و الہ اسحاق و الہ یعقوب والاسباط رب الملائکۃ والروح السمیع العلیم الحلیم الکریم العلی العظیم لک صمت وعلی رزقک افطرت وإلی کنفک آویت وإلیک انبت وإلیک المصیر وانت الرؤوف الرحیم قوّنی علی الصلاة والصیام ولا تخزنی یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ سورہ علق، اگر کوئی شخص سورہ علق رات یا دن کو تلاوت کرے اور اس دن یا رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید مرے گا، اور اسے اس کا ثواب رسول خدا کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے برابر ملے گا۔ اگر کوئی شخص سورہ علق لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو سفر میں تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا، بخیریت وہ اپنے وطن پہنچ جائے گا۔ پروردگار سے التماس کہ خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔